اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شیخ اکبری کی فتوحات مکیہ سے اخذ شدہ کتاب معرفت قیامت کا صفحہ نمبر 47 پڑھیں گے۔ سور اور ناقور۔ پھر شارع نے اور وہ سچا ہے حضرت برزخی والے اس باب کو جس میں ہم موت کے بعد جاتے ہیں اور جس میں ہم اپنے نفوس کا مشاہدہ کرتے ہیں، سور اور ناقور کا نام دیا۔ سور صورت کی جمع ہے، پس جب سور میں پونکا جائے گا اور ناقور یعنی بغل بجایا جائے گا، یہ تو ایک ہی چیز ہے۔ اس کے اسماء کا اختلاف تو اس کے احوال اور صفات کے اختلاف سے ہے، چونکہ صفات مختلف ہے اسی لیے اسماء بھی مختلف ہے، تو اس کے اسماء ہو یعنی ذات جیسے ہو گئے، اور ان میں وہ حیران و پریشان ہوا جو عادتاً حقائق میں تدبر و تأمل سے کام لیتا ہے اور انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا۔ وہ یہ نہیں جان پاتا کہ اسم الناقور کے وجود میں اصل نقر ہے یا اسم نقر کے وجود میں اصل الناقور ہے۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ یہ سوال کے پہلے انڈا ہے یا مرغی۔ جیسے نحوی کا یہ مسئلہ کیا فعل مصدر سے مشتق ہے یا مصدر فعل سے مشتق ہے۔ پھر محقق صوفی نحوی سے اس مسئلے میں ایک اور چیز کی وجہ سے جدا ہے، حتیٰ کہ وہ اشتقاق میں نحوی کے مسئلے کے مشابہ نہیں۔ وہ کہتا ہے نفخ فی الصور، سورہ کہف آیت نمبر 99، سور میں پونکا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ منفوخ فیہ میں پونکا گیا۔ پس کیا اس کا سور ہونا وجود نفخ کی اصل ہے یا وجود نفخ اصل ہے، یا کیا اسم السور کے وجود میں نفخ اصل ہے؟ جب اللہ نے انسانی صورت کی تبدیلی کا ذکر کیا تو کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ، سورہ حجر آیت نمبر 29، اور میں نے اس میں پھونکا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی صورت تخلیق کرنے سے پہلے کہا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، سورہ انبیاء آیت نمبر 91، اور ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، چنانچہ صورت ظاہر ہوئی۔ تو حیرت ہوئی کہ اصل کیا ہے، کیا پھونک کے وجود میں صورت اصل ہے یا صورت کے وجود میں پھونک اصل ہے؟ یہ اسی طرح کا مسئلہ ہے، خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام اس مذکورہ وقت میں جب وہ بشری صورت میں ظاہر ہوئے اور مریم نے خیال کیا کہ بشر ہے، تو کیا آپ نے حسی آنکھ سے انہیں دیکھا یا پھر خیال کی آنکھ سے کہ آپ بھی ان میں ہوتی جنہوں نے خیال کا ادراک خیال سے کیا؟ اگر بات یہی ہے تو تجھ پر وہ کچھ کھلتا ہے جو اس سے بڑھ کر ہے، وہ یہ کہ کیا خیال میں یہ قوت ہے کہ وہ حسی حقیقی صورت بنا سکے، اور ایسی صورت میں حس کی خیال پر کوئی فضیلت باقی نہ رہے، کیونکہ حس خیال کو صورتیں بخشتی ہے، پس تاثیر اخذ کرنے والا اثر انداز کیسے ہو سکتا ہے، خاص طور پر اس میں جو خود اس میں مؤثر ہو؟ یہ اس میں کیسے اثر کر سکتا ہے جو خود اس پر اثر کرتا ہے؟ یہ عقلاً محال ہے۔ ان کنوز کو سمجھ، اگر تو یہ سمجھ گیا تو عالم میں تجھ سے زیادہ غنی کوئی نہ ہوگا، ہاں جو اس بارے میں تیرے برابر ہو۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس پیراگراف میں شیخ اکبر نے عالم خیال کے حوالے سے متعدد سوالات اٹھائے ہیں۔ مثلاً ایک سوال کہ وجود نفخ میں اصل کیا ہے؟ کیا پہلے صورت ضروری ہے جس میں پھونکا جائے جیسے کہ جس میں آدم کے حوالے سے قرآن میں آیا، یا پھر نفخ سے ہی صورت کو تخلیق کیا جاتا ہے جیسا جس میں عیسیٰ کے حوالے سے بتایا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا خیال حس کے تحت ہے یا خیال حس پر مؤثر ہے؟ کیا خیال حقیقی حسی صورت تخلیق کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور ایسا کرنے سے تو یہ حس سے بے نیاز ہو جائے گا، حالانکہ یہ مواد حس سے ہی حاصل کرتا ہے۔ یہ اور اس جیسے متعدد سوالات جو اس معاملے کی گہرائی کا بتاتے ہیں، شیخ نے ان سوالات کے جواب یہاں تو نہیں دیے، اور یہی کہا ہے کہ جو کوئی ان سوالات کے جواب جان لیتا ہے تو عالم میں اس سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں رہتا۔ یہاں حاشیہ ختم ہو جاتا ہے۔ سور کیا ہے؟ یہ جان کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سور کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ نور کا وہ سینگ ہے جس میں اسرافیل پھونکیں گے،
پس آپ نے بتایا کہ اس کی شکل سینگ کی سی ہے، اس میں وسعت بھی ہے اور تنگی بھی، کیونکہ سینگ تنگ بھی ہوتا ہے اور کھلا بھی۔ ہمارے نزدیک یہ اس کے برخلاف ہے، جیسا اہل فکر اسے گمان کرتے ہیں۔ فرق اس سینگ کے اوپر اور نیچے والے حصے میں ہے۔ ہم اس کا ذکر اس باب میں آگے کریں گے۔ جان لیں کہ یہ سینگ اپنی وسعت میں اس قدر وسیع ہے کہ کائنات کی کوئی شے اس سے وسیع نہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ ہر شے اور جو شے نہیں اس پر اپنی حقیقت سے حکم لگاتا ہے۔ یہ عدم محض محال، واجب اور ممکن کا تصور کرتا ہے۔ یہ وجود کو عدم اور عدم کو وجود بناتا ہے۔ اسی بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، یعنی اسی حاضرت سے اللہ کی ایسے عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ نمازی کے قبلے میں ہوتا ہے، یعنی قبلے میں اسے خیال کر تو اس کی طرف منہ کرتا ہے تاکہ تو اسے دیکھے اور اس سے حیا کرے، اپنی نماز میں اس کا ادب کرے کہ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو بے ادبی کی۔ اگر شارح کو یہ علم نہ ہوتا کہ تجھ میں ایک ایسی حقیقت ہے جسے خیال کہتے ہیں اور اسی حقیقت کے لیے یہ حکم ہے تو وہ تجھے کبھی یہ نہ کہتا، گویا کہ تو اسے اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ بے شک دلیل عقلی گویا کے کہنے سے روکتی ہے، کیونکہ وہ اپنی دلیل سے تشبیہ کو محال جانتی ہے۔ آنکھ نے تو دیوار کے سوا کچھ نہ دیکھا، سو ہمیں پتہ چلا کہ شارح تجھ سے مخاطب ہے۔ تو یہ خیال کر کہ اپنے قبلے میں تو نے حق کی طرف منہ کیا، کہ اس طرف منہ کرنے کا تجھے شرعاً حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 115۔ تم جہاں بھی منہ موڑو وجہ اللہ وہی ہے۔ وجہ سے مراد کسی شے کی حقیقت اور ذات ہوتی ہے، بس خیال نے اسے بھی صورت دے دی کہ عقلی دلیل جس کی صورت اور تصور کو محال سمجھتی ہے، اسی لیے یہ خیال وسیع ہے۔ خیال کی تنگی۔ جہاں تک خیال کی تنگی کی بات ہے تو خیال میں یہ وسعت نہیں کہ وہ حصی اور معنوی امور، نسبتوں اور اضافتوں، اللہ کے جلال اور اس کی ذات کو صورت کے بغیر قبول کر سکے۔ اگر خیال صورت کے سوا کسی حقیقت کے ادراک کی تمنا کرے تو اسے یہ حقیقت نہیں دی جاتی، کیونکہ یہ عین وہم ہے، اس کے سوا نہیں۔ اس مقام پر اس میں تنگی ہے، انتہا درجے کی تنگی، کہ یہ اصلاً معانی کو مواد سے الگ نہیں کر پاتا۔ اسی لیے حس اس سے قریب ترین شے ہے کہ یہ حس سے صورت اخذ کرتا ہے اور حسی صورت میں معانی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس کی تنگی ہے۔ یہ اس لیے تاکہ عدم تقید وجود کے افعال اور فعال لما یرید سے صرف اللہ تعالیٰ ہی متصف رہے۔ لیس کمثلہ شیء، سورہ شورى آیت نمبر 11، اور اس کے مثل کوئی شے نہیں۔ اگرچہ خیال وسیع ترین معلومات میں سے ہے اور اس عظیم وسعت کے ساتھ کہ جس سے یہ ہر شے پر حکم لگاتا ہے، یہ اس قدر عاجز ہے کہ مواد سے مجرد معانی کو ویسے قبول نہیں کرتا جیسے یہ معانی اپنی ذوات میں ہے۔ یہ علم کو دودھ، شہد، شراب اور موتی کی شکل میں دیکھتا ہے، اسلام کو گنبد اور ستون کی شکل میں، قرآن کو گھی یا شہد کی صورت میں، دین کو بیڑی کی صورت میں، حق کو انسان یا نور کی صورت میں۔ بس یہ وسیع بھی ہے اور تنگ بھی، جبکہ اللہ تعالیٰ مطلقاً واسع ہے۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے شیخ اکبر فتوحات مکیہ کے باب نمبر 86 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود سے نیند کی نفی کی، فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، کہ برازخ کا شہود اسے عالم حس سے محجوب نہیں کرتا، اور عالم حس اسے ان معانی کے ادراک سے محجوب نہیں رکھتا جو اپنی عدم والی حالت میں مادے سے باہر ہے، اور اللہ اپنے چند بندوں کو بھی یہی ادراک عطا کرتا ہے۔ البتہ وہ شخص اس دنیاوی نشاط میں نیند اور اونگ سے بے نیاز نہیں ہوتا۔ جہاں تک آخرت کی بات ہے تو اہل جنت کو جنت میں نیند نہیں آئے گی، اور نہ ہی عالم میں سے کچھ ان سے غیب ہوگا، بلکہ یہ سارا عالم ان کی نظر میں ہوگا۔ یہاں حاشیہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے مخلوق کو کس حقیقت پر بنایا، جیسا کہ اس متعال کا فرمان ہے اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50۔
اس نے ہر شے کو اس کی تخلیق بخشی پھر ہدایت دی، یعنی اسے اس کی تخلیق دینے کے بعد اس پر واضح کیا کہ وہ کن امور پر مشتمل ہے۔ نور کا قرن، جہاں تک اس سینگ کا نور سے ہونا ہے تو نور سبب کشف و ظہور ہے کہ اگر نور نہ ہوتا تو آنکھ کوئی شے نہ دیکھ پاتی۔ پس اللہ نے اس خیال کو بھی نور بنایا جس سے ہر شے کی صورت کا ادراک ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ اس کا نور عدم محض میں سرایت کر کے اسے وجودی صورت بخشتا ہے۔ پس خیال نور سے موصوف تمام مخلوقات سے بڑھ کر اسم النور کا حقدار ہے کہ اس کا نور دیگر انوار کے مشابہ نہیں اور اسی سے تجلیات کا ادراک ہوتا ہے۔ یہ خیال کی آنکھ کا نور ہے، حسی آنکھ کا نور نہیں، یہ سمجھ۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ کے باب نمبر 41 میں ایک مثال سے یہ سب کچھ اس طرح سمجھایا ہے: کیا تو نے صاحب کشف کو دیکھا ہے جب رات کی تاریکی چھا جائے وہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اور اس اندھیرے میں اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا شخص بھی ہو تو وہ دونوں کشف نہ ہونے کے باعث تو برابر ہوتے ہیں کہ اشیاء کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن اگر ان میں سے کوئی صاحب کشف ہو اور اس پر نور کی تجلی ہو تو یہ نور نظر کے نور سے ملتا ہے اور وہ اس تاریک گھر میں وہ کچھ دیکھتا ہے جو اللہ اسے دکھانا چاہتا ہے، سب کچھ یا چند چیزیں۔ یہ انہیں ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے دن میں یا چراغ کی روشنی میں دیکھتا ہے، جبکہ اس کا دوست تو صرف تاریکی دیکھتا ہے، اسے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ اس نور نے اس پر تجلی نہیں کی کہ یہ اس کی نظر کے نور سے ملتا اور تاریکی کے حجاب سے دور کرتا۔ اگر یہ معاملہ ایسے نہ ہوتا جیسے ہم نے ذکر کیا تو صاحب کشف بھی اس دوسرے شخص کی طرح کچھ نہ دیکھ پاتا، یا یہ دوسرا شخص بھی اس کی طرح چیزیں دیکھتا، پھر یا تو وہ اس کی طرح اہل کشف ہوتا یا پھر علم کے نور سے دیکھتا۔ صاحب کشف تو خیال کے نور سے دیکھتا ہے، جیسے کوئی خواب میں کچھ دیکھے، جبکہ اس کا ساتھی تو جاگ رہا ہے لہٰذا وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ صاحب کشف اسی طرح ہوتا ہے۔ اگر تو صاحب کشف سے پوچھے کیا تو حالت کشف میں تاریکی دیکھتا ہے تو وہ کہے گا نہیں، بلکہ ہر چیز روشن کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ مجھے لگتا ہے سورج غروب ہی نہیں ہوا اور میں چیزوں کو ویسے دیکھتا ہوں جیسے میں دن میں دیکھا کرتا تھا۔ یہاں حاشیہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تجھے یہ معرفت فائدہ دیتی ہے کہ خیال نور ہے اور تو اس میں درستگی پاتا ہے، اور جو یہ معرفت نہیں رکھتا وہ کہتا ہے کہ یہ خیال فاسد ہے، کیونکہ یہ قائل اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ خیالی نور کے ادراک کی معرفت نہیں کر پاتا، جیسا کہ یہ قائل حس کے بعض ادراک سے اسے غلط کہتا ہے، حالانکہ اس کا ادراک صحیح ہوتا ہے، لیکن حکم کسی اور یعنی عقل کا ہوتا ہے، حس کا نہیں۔ پس حکم لگانے والے نے غلطی کائی، حس نے نہیں۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے شیخ اکبر نے ایک مثال سے یہ بات فتوحات مکیہ کے باب نمبر 34 میں اس طرح سے سمجھائی ہے: ہم نے کہا ایک جماعت نے حواس کے ادراک میں غلطی کائی کہ غلطی کو حواس سے منسوب کیا، وہ اس طرح کہ جب انہوں نے ساحل کنارے ایک چلتی کشتی سے ساحل کو دیکھا تو انہیں یہ ساحل بھی کشتی کے چلنے سے چلتا دکھائی دیا۔ پس آنکھ نے وہ کچھ دکھایا جو نہ حقیقت ہے اور نہ کبھی ایسا ہوا۔ وہ اس بات کا قطعی علم رکھتے تھے کہ ساحل تو اپنی جگہ سے نہیں چلا اور جو دیکھا اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح جب انہوں نے شہد یا شکر کو چکھا اور اسے کڑوا پایا، حالانکہ یہ تو میٹھی ہوتی ہے، تو یہ نتیجہ اخذ کیا کہ چکھنے کی حس نے غلطی کائی اور غلط بات بتائی۔ ہمارے نزدیک یہ بات ایسے نہیں، یہ غلطی کوتاہی تو حکم لگانے والے کی ہے اور یہ عقل ہے نہ کہ حواس۔ بے شک حواس کا ادراک وہی ہے جو ان کی حقیقت کے مطابق بدیہی ہے، اسی طرح عقل جب بدیہی ادراک کرتی ہے تو غلطی نہیں کاتی، لیکن جب یہ حواس اور فکر سے ادراک کرتی ہے تو غلطی کاتی ہے۔ حس نے اپنے بدیہی ادراک میں کبھی غلطی نہیں کائی۔ یہاں حاشیہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خیال نے بھی بس اپنے نور سے ادراک کیا، اس کا حکم نہیں ہوتا، حکم تو اس کے غیر یعنی عقل کا ہوتا ہے، لہٰذا خطا کی نسبت بھی خیال کی جانب نہیں۔ یہاں کوئی فاسد خیال نہیں، یہ تو سارا ہی صحیح ہے۔ ہمارے ساتھی اس قرن یعنی سینگ میں غلطی کا شکار ہے۔
اکثر اہل عقل نے اسے مرکز یعنی نیچے سے تنگ اور فلک کے اعلیٰ یعنی انتہائی اوپر سے کھلا قرار دیا اور یہ بتایا کہ اس میں موجود صورتیں عالم کی صورتیں ہیں، چنانچہ انہوں نے عالم میں اس قرن سینگ کا اوپر والا حصہ کھلا جبکہ نیچے والا حصہ تنگ قرار دیا، لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں جیسا کہ انہوں نے گمان کیا، اگرچہ خیال ویسا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ حق سے لے کر عالم کی ادنا ترین مخلوق حتیٰ کہ عدم کو بھی صورت دیتا ہے، تو اس کا اوپر والا حصہ تنگ اور نیچے والا حصہ کھلا ہے۔ اللہ نے اسے ایسا ہی تخلیق کیا کہ پہلے اس میں تنگی تخلیق کی اور آخر میں اس کی وسعت بنائی، اور یہ وسعت ہی جانور کے سر سے جڑتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ افعال اور اقوان کی حاضرت وسیع تر ہے، اسی لیے عارف کی وسعت علم میں نہیں ہوتی سوائے وہ عالم میں سے جتنا جانے۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے، یہاں چند جہلاء کے اس گمان کی طرف اشارہ ہے کہ عارف ہر علم میں صاحب کمال ہوتا ہے۔ شیخ کے بقول ایسا نہیں، چونکہ افعال اور اقوان یعنی موجودات کی حاضرت یعنی ڈومین وسیع ہے، اور یہ اتنی وسیع ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی حق تعالیٰ اسے اوپر سے اس طرح سے مطلع کرتا ہے جیسا کہ وہ خود ان پر مطلع ہے۔ لہٰذا عارف جب افعال اور اقوان سے ترقی پاتا ہے تو احدیت الہیہ کی جانب جاتا ہے، اس کی تمام تر توجہ مخلوقات سے ہٹ کر خالق کی جانب جاتی ہے، وہ مخلوقات سے تجاہل برتتا اور خالق پر دھیان دیتا ہے۔ اسی لیے شیخ نے فرمایا کہ وہ جس قدر کشف سے علم باللہ میں ترقی کرتا جاتا ہے، اسی قدر عالم کے علوم میں کمی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا معلوم صرف حق تعالیٰ ہی رہ جاتا ہے جو اس کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ کچھ حضرات یہ سوچتے ہیں کہ عارف اور صوفی اپنے دور کے ہر کسبی علم کا ماہر ہوتا ہے، بلکہ وہ ان علوم کو ان کے وضع کرنے والوں سے بڑھ کر جانتا ہے۔ اگر وہ صاحب کشف ہے تو ان علوم میں حق کا رخ جاننے میں تو صاحب کمال ہوتا ہے، لیکن ان کے جزویات میں اپنا وقت برباد نہیں کرتا، کیونکہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے۔ لہٰذا عارف اپنے پیشے کے بغیر ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان یا فلسفی نہیں ہوتا۔ اس کی تمام تر توجہ علوم باللہ کے اخذ کرنے میں ہوتی ہے کہ علم کا شرف اس کے معلوم کے شرف سے مربوط ہے۔ جس قدر معلوم اعلیٰ اور اشرف ہوگا اسی قدر وہ علم بھی اعلیٰ اور اشرف ہوگا۔ علوم کے ان مراتب میں محقق اور عارف کی توجہ جن علوم کے حصول پر ہوتی ہے وہ علوم باللہ ہی ہے۔ یہاں حاشیہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ احدیت الہیہ کے علم کی طرف گامزن ہو جائے تو وہ ہمیشہ آہستہ آہستہ وسعت سے تنگی کی جانب بلند ہوتا جاتا ہے۔ جتنا وہ کشف سے ذات حق کے علم میں ترقی کرتا ہے اسی قدر عالم کے علوم میں کمی پاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا معلوم صرف حق تعالیٰ ہی رہ جاتا ہے۔ یہ اس سینگ کا سب سے تنگ حصہ ہے، اس کا اوپر والا حصہ تنگ ہے اور اسی میں کامل شرف ہے۔ جب اللہ نے اسے جانور کے سر میں بنایا تو سب سے پہلے یہی تنگی ظاہر ہوئی، یہ تنگی اوپر کو اٹھتی جاتی ہے اور اس کا نچلا حصہ کھلتا جاتا ہے، یہ اپنی حالت نہیں بدلتا، اور یہی سب سے پہلے تخلیق ہوا۔ کیا تو نے غور نہیں کیا، حق سبحانہ نے سب سے پہلے قلم تخلیق کیا، یا عقل کہہ لے، جیسا کہ اس نے فرمایا ایک شے کو تخلیق کیا، پھر اس ایک سے مخلوقات بنائی تو عالم میں وسعت آئی۔ عدد بھی اسی طرح ہے، اس کی ابتدا واحد سے ہے، پھر اس کے بعد وہ ہے جو دو قبول کرتا ہے، یہ واحد وجود سے نہیں، پھر یہ عدد مراتب میں تضعیف اور ترکیب قبول کرتا ہے تو غیر متناہی حد تک پھیل جاتا ہے۔ پھر جب تو اس وسعت کی انتہا تک جاتا ہے یعنی ہزاروں یا اس سے آگے تک، اور جب اس واحد کو کھوجتا ہے جس سے عدد کا ظہور ہوا تو اس حوالے سے عدد کم کرتا جاتا ہے، اور یہ وسعت بھی کھو دیتا ہے کہ جس میں تو تھا، یہاں تک کہ تو دو تک جا پہنچتا ہے کہ جس کے وجود سے عدد کا ظہور ہوا، کہ واحد ان کا اول ہے، پس واحد اشیاء میں سب سے تنگ ہے، اور واحد اپنی ذات میں اور خود میں عدد نہیں بلکہ یہ 2، 3 اور 4 کی حیثیت میں عدد ہے۔ اس کے نام اور اس کی ذات کو کبھی جمع نہیں کیا جاتا، یہ جان۔